اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک آپ نے کہا کہ زندگی میں بے سکونی ہے، حالانکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت وسوسے آتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھیں وسوسہ تو وہی ہے نا، جب کوئی اچھا کام کرو دل میں برے خیال آ جائے، وہی وسوسہ ہے نا۔ تو ہمارے مرشد پاک نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جو وجہ تنزلی ہے نا، کہ انسان مطلب ہے جس کو حقیقی منزل نہ مل رہی ہو نا، یہ الجھن کا شکار یہی رہتا ہے۔ جب تک اصل چیز نہیں ملے گی نا، جس کا بندہ مستحق ہے، بے قرار ہی رہے گا۔ یعنی کہ جب تک اصل منزل، اصل چیز آپ کو نہیں ملے گی، آپ کا من بے قرار رہے گا۔ اصل جو چیز ہے نا، وہ ہے دل کی تعلیم۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب یہ ذکر زبان سے نہیں، زبان سے ذکر تو ابھی بھی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی بے سکون ہوں، زبان سے تو ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں بے سکون ہوں۔ جب تک یہ نماز، قرآن شریف بھی پڑھتے ہوں گے، جب تک یہ نماز، ذکر، تلاوت یہ دل میں نہیں اترے گی نا، اس وقت تک سکون نہیں ملے گا۔ جیسے طبیعت خراب ہے، گلا درد ہے، ابھی مطلب معدے کی دوائی لے کے آئے ہیں، اب میں معدے کی دوائی پہ لکھوں، وہاں اجزائے ترکیبی لکھی ہوتے ہیں دوائی بنی کیسے ہے، تو میں صبح و شام اس کو دیکھتا رہوں یہ بنی کس سے ہے، یہ بنی کس سے ہے دوائی، مجھے شفا ہو جائے گی؟ جب تک دوائی معدے میں نہ جائے، اور جب تک یہ قرآن، یہ نماز، یہ ذکر یہ دل میں نہیں اترے گا نا، تو منزل تب بھی نہیں ملنی۔ یہ یہیں تک جو نماز اور قرآن شریف ٹھہرا رہتا ہے نا گلے تک، تو حضور نے فرمایا وہ دین سے خارج ہے۔ اور اتنی احادیث ہیں کہ دور آخر میں جو فتنہ دجال ہوگا وہ ٹر قرآن شریف پڑھے گا۔ دجالی کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن گلے تک کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو بھی دل میں اتارنا ہے، نماز کو بھی دل میں اتارنا ہے، درود شریف کو بھی دل میں اتارنا ہے۔ جب تک دل سے نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں بننا۔ اب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں درود ماہی پڑھنے سے حضور پاک کا دیدار ہوتا ہے، درود تاج پڑھنے سے نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، اور لوگ کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں دیدار پھر بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا یہ زبان سے نہیں، دل کی زبان سے پڑھنے سے دیدار ہوتا ہے۔ ویسے آپ عطر لگا کے بسترے پہ سو جائیں تو جتنی دفعہ مرضی پڑھیں تو دیدار کچھ بھی نہیں ہونا، وہ دل کی زبان ہے۔ اب یہ ہے کہ منزل اس وقت ملے گی جب قرآن، نماز، ذکر دل سے کریں گے۔ پھر اب یہ دل تلاوت کیسے کرتا ہے؟ ہم نے قرآن کو بھی دل میں اتارنا ہے، نماز کو بھی دل میں اتارنا ہے، یہ دل پڑھے۔ یہ دل کیسے پڑھے گا؟ دل تو نہیں پڑھ سکتا، دل تو اسے ٹک ٹک کر رہا ہے۔ زبان ہے جو 2 تالوں کے درمیان ہے، یہ جب ٹکراتی ہے نا تو یہ آواز دیتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، اب وہ سیکھتا ہے، کیا سیکھتا ہے؟ پہلے وہ یہ تالوں کے ساتھ یہ زبان کو ٹکراتا ہے، ٹکرا کے اس ٹک ٹک کو ملا کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اماں، پھر آہستہ آہستہ کہتا ہے اماں دودھ، پھر کہتا ہے اماں دودھ دے، پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ زبان سیکھ جاتی ہے۔ پھر وہ بات بھی کرتا ہے، نعت بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، قرآن شریف بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ یہ دل تو پسلیوں کے درمیان ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی سکھانا پڑتا ہے۔ یہ بچپن میں زبان سیکھ جاتی ہے، جب انسان سمجھدار جوان ہو جاتا ہے اس کو پھر سکھایا جاتا ہے۔ اب اس کی منزل، اس کی عمر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں بھئی کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھوانا پڑتا ہے، اور کلمہ یہ دل نہیں پڑھتا۔ حضرت سیدی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمے کی کنجی اس میں اللہ ہے، یہیں سے شروع ہوگا۔ اگر ڈائریکٹ کہو گے نا کلمہ پڑھے نہیں پڑے گا، اس کو سکھانا پڑے گا، کنجی لگانی پڑے گی۔ کنجی کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ وہ جو کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ اس کو سب سے پہلے سکھانا پڑے گا اللہ 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 دھڑکن کے ساتھ، پھر اللہ ہو، پھر ٹک ٹک محسوس ہوگی، ہاں محسوس ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہو گئی، پھر اس کے ساتھ ملانا پڑے گا اللہ ہو، پھر ٹک ٹک کے ساتھ تھوڑا اور ترقی ہوگی، زبان تھوڑی اور کھلے گی اس کی دل کی،
پھر کرے گا لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ نہیں پڑھے گا، ٹک ٹک کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. ایک دن آئے گا یہ پورا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے تو وسوسے آتے تھے، اب یہ دل سے مسلمان ہو گیا. جو دل سے مسلمان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. جو خالی زبان سے مسلمان ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. بھائی بھائی کون ہیں؟ مومن. اور مسلمان کیا ہیں؟ 73 فرقے. جب تک یہ دل میں نہیں اترے گا نا اس وقت تک فائدہ نہیں ہونا. اب یہ تو ہو گیا کلمہ اس نے پڑھ لیا. اب نماز پڑھیں گے آپ، یعنی کہ جتنی بھی عبادات آپ دیکھ لینا اس کا حاصل کل آپ کا دل ہے. نبی پاک نے فرمایا خبردار تمہارے جسم کے اندر نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا. جب دل بگڑتا ہے نا تو ہم جسم کو صاف ستھرا کرتے ہیں، جمعے کے دن غسل کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ٹھہرتے جب مصلی پہ تو 100 برے خیال دوسرے کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک چیز بگڑی تھی اس نے پوری عبادت کو بگاڑ کے رکھ دیا. اب اس نے سٹارٹ کیا، اب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے 3 اجزاء، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، جسم سے عمل. اب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کہیں گے قل واللہ احد، کیا ہے اللہ ایک ہے. کس کو کہیں گے؟ تو دل کیا کہے گا؟ اللہ اللہ ہی اللہ. آپ کے ہر الفاظ جو آپ ادا کر رہے ہوں گے نا اس کی دل تصدیق کر رہا ہوگا. اب اس میں وسوسہ تو کہاں گیا؟ آہستہ آہستہ وسوسہ ختم. پھر جیسے نور پیدا ہوتا جائے گا نا سرور اور کیف شروع ہو جائے گا. پھر یہ مزید بڑھتا جائے گا، مزید بڑھتا جائے گا، مزید بڑھتا جائے گا، مزید نور آئے گا. پھر جتنا نور آتا جائے گا لذت کیف سرور اتنا بڑھتا جائے گا نماز میں. پھر وسوسے نہیں آئیں گے، پھر کیف ہوگا، لذت ہوگی، سرور ہوگا. حضور نے نمازوں کو دل میں اتارنے کے لیے معراج سے پہلے سارا ذکر کرایا تھا. جب دل پاک صاف ہو گئے، جب نماز پڑھی تو اتنی لذت تھی، کیف تھا، سرور تھا. نماز وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، طریقہ وہی ہے، تو لذت نہیں ہے بلکہ وسوسے ہیں الٹے، وہ بھی برے خیالات، اتنے برے غلیظ خیالات. وجہ دل تھا نا اس کو چھوڑ دیا، ساری ہماری ساری باتیں اس میں شیطان شامل ہو گیا. اب جب اللہ اللہ شروع ہو گئی نماز بھی درست ہو گئی. جب بھی زبان سے اقرار کریں گے، دل تصدیق کرے گا، جسم عمل کرے گا، پھر نماز میں بھی لذت آنا شروع ہو گئی. اب آ جاتے ہیں قرآن کی طرف. اب قرآن شریف کیسے ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ بابا گوہر علی شاہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ تھا، وہاں بیٹھ کے میں نے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. وہاں سے بزرگ سامنے آئے، مزار سے نکلے، کہا کیا چنے چبا رہا ہے؟ میں نے کہا میں قرآن شریف پڑھوں، کہہ رہے چنے چبا رہا ہے. شاید کوئی شیطانی چیز ہوگی. کچھ عرصے بعد جنگل میں چلے گئے، جنگل میں وہاں جا کے اللہ اللہ کی، دل سے، زبان سے نہیں. زبان میں تو گھر میں بھی ہو رہی تھی، یہ دل کی تعلیم سیکھی. اب کہتے ہیں دل کو زبان عطا ہو گئی. اب کیا ہوتا؟ اب قرآن شریف کی سورۃ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، وہاں پہ بھی سورۃ مزمل کی تلاوت، جنگل میں بیٹھ کے بھی سورۃ مزمل کی تلاوت. سورۃ مزمل پڑھتا، اس کے بعد رک جاتا، اس کے بعد دل کی دھڑکن وہی سورۃ مزمل کی تلاوت کرتی، پھر رک جاتا، دل سے روک کے پھر زبان سے پڑھتا، پوری ایک آیت پڑھ کے پھر رک جاتا، پھر دل کی دھڑکن وہی آیت پڑھتی. وہی بزرگ سامنے فرمایا اب قرآن پڑھ رہا ہے، پہلے چلے چبا رہا تھا. اچھا اب یہ قرآن کو دل میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، پہلے یہ اللہ اللہ کرے گا، کلمہ پڑھے گا، نماز بھی درست ہو جائے گی. اب تنہائیوں میں بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کریں. پھر جب زبان سے پڑھیں گے نا اس کو دل سے بھی ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جب دل پڑھے گا تو اس وقت کیف کیا ہے، اس وقت سرور کیا ہے. وہ جو قرآن کے الفاظ آپ کے دل کے اوپر جب اتریں گے نا اس وقت لذت اور کیف کیا ہوگا، وہ بیان سے باہر ہے. سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید خاص ہیں فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں یہ جسم جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، چکر بھی کرتا ہے، مکر بھی کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے. آج کل تو یقین ہے لوگوں کو جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے روزی نہیں ملے گی، ہے نا. چاہے جتنے ہم پاک صاف ہو جائیں جھوٹ لازمی بولتے ہیں 24 گھنٹے میں.
تو فرمایا اصل جو چیز ہے نا وہ نور پیدا کرنا ہے. ایمان کیا ہے؟ نور. ہدایت کس سے ہوتی ہے؟ نور سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں نور سے ہدایت کر دیتا ہوں. اب یہ زبان سے نور پیدا نہیں ہوتا، جتنا مرضی زور لگا لو نا بڑی مشکل سے چنگاری پیدا ہوتی ہے مشکل سے. اس دوران اگر تکرار میں اگر آپ رک گئے، تکرار میں رک گئے یا کسی اور سے کلام شروع کیا تو وہ جو ہے نا وہ نور کی چنگاری بھی نہیں بنتی. لیکن فرمایا کہ اگر دل کی دھڑکن نے ایک آیت چھوٹی سی پڑھ دی نا تو اتنا نور پیدا ہو جائے گا، 100 سال یہ جسم عبادت کرتا رہے پھر بھی نور پیدا نہیں ہوتا. کیا؟ تھوڑا سا پڑھ لو ذرا. حضرت سیدی سلطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر دل نے ایک دفعہ کہا نا اللہ ہو، کیا کہا؟ میں نے پوری قرآن کا آیت نہیں کہہ رہا، صرف ایک دفعہ پڑھا انہوں نے اللہ ہو، تو آپ کو ظاہری قرآن 72,000 دفعہ پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ 72,000 دفعہ آپ قرآن ختم کرو، جلدی جلدی ختم کرو، 72,000 دفعہ نور اتنا پیدا نہیں ہوگا جتنا اللہ نے دل کو جنریٹر نور پیدا کرنے کا بنا رکھا ہے. ایک ہی دفعہ کہے گا نا اللہ ہو تو اتنا نور ہو جائے گا کہ زبان نہیں کر سکتی اتنا. اصل زندگی یہ ہے. اب آپ نے جتنی جد و جہد کی زبان سے، نماز کو بھی دل سے پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو بھی دل میں اتارنے کی کوشش کریں، ذکر کو بھی دل میں اتارنے کی کوشش کریں. اصل منزل دل ہے. اب اللہ سے کہو، کس کو دیکھے گا؟ کس کو دیکھے گا؟ نبی ولی تو یا کوئی اور اعمال نامہ دیکھے گا نا، فرشتے سے کہے گا اعمال نامہ دے بھائی اس کا. یہی طریقہ ہے نا. اللہ سے کہو، اللہ فرشتے سے کاغذ لے گا، دفتر لے گا. اللہ کسے دیکھے گا؟ اللہ سیدھا دل کو دیکھتا ہے. دل نے تو نور پیدا کیا نہیں، دل نے نور پیدا نہیں کیا تو دل میں کھڑے ہوئے وسوسے. چلو مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس وقت ہمیں دیکھ لیا جس لمحے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ظاہر میں ہم صاف ستھرے ہوں تو دل میں برے خیالات ہوں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، اس وقت کس کو دیکھے گا؟ دل کو. تو دل میں تو وسوسہ کھڑا تھا. تو اس وجہ سے جب تک آپ کو اصل زندگی نہیں ملے گی، جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اپنے دل کی دنیا میں غوطہ زن نہیں ہوتے. جب اب دل قرآن نماز کس طرح پڑھنا ہے، اس کی ابتدا صرف اللہ اللہ سے ہے. اب طریقہ میں نے شارٹ بتا دیا، کوشش کی ہے آسان لفظوں میں کہ پہلے اللہ اللہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. انہوں نے ایک واقعہ بتایا، یہ تو ابھی لطیفہ قلب ہے نا، لطیفہ قلب کی زبان ہے، لطیفہ نفس کی بھی زبان ہے، وہ مزید آپ کو آہستہ آگے بتا دیں گے لطیفہ نفس کیا ہے. قرآن میں نفس ہے، نفس امارہ، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، یہ کیا چیزیں ہیں. قلب جتنا نور پیدا کرتا ہے نا، اس سے کم نور لطیفہ نفس پیدا کرتا ہے. قلب اس سے زیادہ، پھر روح اگر ذکر کرنے لگ جائے تو اس سے زیادہ نور پیدا کرتی ہے. پھر لطیفہ سری اس سے زیادہ نور، لطیفہ خفی اس سے زیادہ نور. اسی طرح 7 لطائف ہیں حضرت انسان کے اندر. ہم قلب سے بھی کم لطیفہ نفس کی بات کرتے ہیں. فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک عزیزہ تھی، رشتہ دار. وہ جو رشتہ دار تھی نا، جو اس کی ڈیتھ ہو گئی. بہت عبادت گزار تھی. کیا؟ عبادت گزار تھی. ظاہری طور پر بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، لیکن ڈیتھ ہو گئی اس کی جوانی کے اندر ہی. جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا، کشف تھا، فقیر نور محمد کلاشوی ولی تھے، انہوں نے کہا میں دیکھوں اس کا معاملات کیا ہیں. کہتا ہے معاملات جب میں نے دیکھے تو قبر میں سوجی ہوئی اور پرانی ایک چارپائی تھی، پرانا گھر تھا جس میں رہتی تھی، بالکل سیم وہی تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو اس نے کہا بھائی میری امداد کرو، میری مدد کرو، میں بڑی تکلیف میں ہوں. ظاہری طور پہ نماز پڑھی تھی نا، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، ذکر بھی کیا ہوگا، لیکن پھر بھی پھنس گئی. کیوں پھنسی؟ کیونکہ یہ زبان زیادہ نور پیدا نہیں کر سکتی. آگے کے مسائل طے کرنے کے لیے آپ کو نور کی ضرورت ہے. یہاں کے لیے، دنیا کی سہولیات کے لیے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے، ادھر نور کی ضرورت ہے.
اگر یہاں بجلی نہ ہوئی تو ریگستان یہ جنگل ہے، تو اگر وہاں نور نہ ہوا تو پھر تصور سے بنا ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے ابھی قلب کی بات کی نا، قلب ایک دفعہ اللہ کہے تو اتنا نور پیدا ہوتا ہے، اس سے کم درجے کا لطیفہ نفس ہے جو اولیاء اللہ لطیفہ نفس کے ذریعے سے پھر کلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے، میری زبان نے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، فقیر نور محمد کلافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے لطیفہ نفس نے الحمد شریف ایک دفعہ اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، فلف، اور اس کی کنڈیشن دیکھے کہ اتنی تکلیف میں ہے یہ، ایک دفعہ الحمد شریف اور ایک دفعہ آیت الکرسی میری زبان نے نہیں پڑھی، لطیفہ نفس نے پڑھی، اور پڑھ کے میں نے جیسے پھونکا نا اس کے اندر اتنا نور تھا کہ پرانی سی چار پہیے کی دم تخت میں تبدیل ہو گئی اس نور کی برکت سے، اور اس کا جو پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا نا ایک بڑے عالی شان محل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ تو لطیفہ نفس تھا۔ لطیفہ نفس سے 70 گنا زیادہ فضیلت تو قلب کی ہے۔ پھر قلب اتنا نور پیدا نہیں کر سکتا، اس سے 70 گنا زیادہ آپ کی روح اگر ذکر کرنے لگ گئی وہ پیدا کرے گی، پھر وہ بھی اتنا پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر ایک دفعہ یہ لطیفہ سری پیدا کر لے، ایک دفعہ اللہ یہ کہہ دے، اس سے 70 گنا زیادہ فضیلت اور طاقت اس کو ہے۔ اتنی فرشتے بھی پیدا نہیں کر سکتے جتنا حضرت انسان کر لیتا ہے، جسم سے نہیں، جسم کے اندر جو جہان بند ہے نا مخلوقیں، ان کے ذریعے سے اگر کرتا ہے۔ اور لطیفہ نفس کی تو اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیل کہ فرمایا کہ جو لطیفہ نفس کے ذریعے پڑھ لیتا ہے نا کلام، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اتنا نور پیدا ہوتا ہے کہ جنات بھی اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسے نور حاصل کرتے ہیں، زندگیاں ان کو ملتی ہیں۔ جو قلب کے ذریعے سے، اگر جس کو قلب کی زبان عطا ہوئی ہے، قلب کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قلب کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر اتنا نور پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ نوری مخلوقیں ہیں، پر حضرت انسان سے وہ بھی نور حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو روح کی زبان سے پڑھتا ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے روح کی زبان بھی ہے، روح بھی ذکر کرتی ہے، روح بھی کلمہ پڑھتی ہے۔ اگر روح نے آج کلمہ نہیں پڑھا تو مرنے کے بعد پڑھے گی؟ آج اگر نہیں سکھایا، آج ٹائم ہے سیکھنے کا، آج اگر روح نے کلمہ نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، مرنے کے بعد پڑھے گی؟ آج اگر اس نے کلمہ پڑھا، ذکر کیا، نماز پڑھی روح نے، تو مرنے کے بعد بھی پڑھے گی۔ آج اگر اللہ کے نور سے منور ہو گئی تو مرنے کے بعد بھی منور ہوگی۔ اگر آج یہ خالی رہ گئی اور پہلے موت آ گئی تو یقین کرو بڑی مشکلات ہے، بڑی مشکلات ہے، بڑی مشکلات ہے۔ اس سے پہلے کہ مطلب ہے ہم اس دنیا سے چاہیں، پہلے تعلیم کو، قلب کی تعلیم بھی حاصل کریں، روح کی تعلیم بھی۔ حضرت انسان کے اندر روح کیا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد روح نے تو ختم ہونا ہی نہیں ہے، آگے کروڑوں سال کی زندگی ہے۔ اگر روح نے ابھی سے اس کا علم نہیں سیکھا تو مرنے کے بعد بڑی مشکلات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اندر کی جب تک نہیں ملے گی زندگی، اس وقت تک اصل زندگی نہیں ملے گی۔ آپ اصل زندگی کے متلاشی ہیں؟ اچھا، اب مجھے نہ دیکھیے گا، میں تو دنیا دار بندہ ہوں، میں مطلب ہے وہ ہوں، میں صرف ڈاکیا ہوں، صرف پیغام دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، وہ جیسے اللہ لکھا ہوا نا دل کے اوپر، اللہ لکھا ہوا ہے نا، ابھی آنکھ بند کریں اور تصور کریں اللہ لکھا ہوا ہے، کریں آنکھ بند، ذرا سارے آنکھ بند کر دیں اور ساتھ مل کے پڑھیں، پڑھائیں جی۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.